سبحان اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللہ اللہ ما شاء اللہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مٹاتا ہے اللہ 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 دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے جیو مرشد جیو
درودوں کی مہک سے محفل آباد ہوتی ہے، درودوں کی مہک سے محفل آباد ہوتی ہے، ہمارے گھر سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے۔ درودوں کی مہک سے یہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما اور صدقہ محمد کریم کے یا اللہ میری دعا قبول فرما، تو اللہ نے کہا کہ دعا تو قبول ہو گئی ہے، اس نام کا کیسے پتہ چلا ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ جب مجھے جنت میں رکھا ہوا تھا میں نے وہاں عرش کے ہر پائے پہ لکھا ہوا یہ نام دیکھا تیرے نام کے ساتھ، اور پھر جو جنت کے درخت تھے ان کے ہر پتے کے یہ نام لکھا ہوا تھا تیرے نام کے ساتھ، تو میں نے اس وقت سا رکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ تو اللہ نے دعا قبول فرما لی، تو جب ان کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو حق مہر کے لیے عرض کیا گیا، تو فرمایا ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ اب پیسے تو تھے کوئی نہیں، فرمایا دونوں مل کے 20 مرتبہ میرے محمد پہ درود و سلام پڑھو اور حق مہر ادا کرو۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ درود کی وجہ سے تم حلالی ہو سارے مسلمان، سمجھ آئے نا؟ یہ درود کی وجہ سے سارے حلالی ہیں، بے شک بے شک مرشد، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تو اب سوچ لیں کہ درود سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہاں جی، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہی وہ نام ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے، یہی وہ نام ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے، ہمارے ہمیشہ جگمگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ او زلفاں مدنی دیاں یہ نہ زلفاں دی وکھری شان، زلفاں مدنی دیاں اے نہ زلفاں تو میں جدوارا، اے نہ زلفاں تو میں جدوارا، حسنین دیاں نے مہارا، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، اینا زلفاں تے جیڑی پگ ہے، سوا لکھ نبیاں دی لج ہے، زلفاں مدنی دیاں، اینا زلفاں دی وکھری شان، زلفاں مدنی دیاں۔ معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، علماء کرام، شیخ فضل صاحب، جڑے لوگ میلاد شریف کے متعلق کوئی ایسا رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ اگے ہو جن میں انہوں نے قرآن سے دکھان لگا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب تو پہلے ضروری اپنا ایمان اور عقیدہ، ایمان ہوئے گا تو پھر اعمال دی حیثیت ہے، نمازاں دی بھی، روزے دی بھی، تھوڑے اعمال دی۔ ان بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور لوگوں نے بالکل نہیں پتہ رہ گیا، اور ڈر ہے کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ ماں باپ بھی پریشان ہوں اور اولاد بھی پریشان ہو۔ بہرحال چونکہ میلاد پاک کی محفل ہے تو میں پھر میلاد پاک کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک
کی مبارک تقریب اور اجتماع سعید میں حاضر ہیں۔ آج کے اجتماع میں میلاد کے حوالے سے جس نقطے کا ذکر کرنا وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کا مقصد کیا ہے اور میلاد رسول کا مقصد کیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پہلے کوئی بات محفل میلاد موقع کرنے کی جو بات ہے وہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے دین کے عقائد کے باب میں ایک افراط و تفرید کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جو دین کے ادھورے تصورات ہیں ان کو اپنا لینا اور جو کامل تصورات ہیں ان کا انکار کرنا، ان پہ بحث کرنا، یہ ہم اپنا مقصد بنا چکے ہیں۔ ہمارے ذوق کے مطابق جو بات ہمیں پسند ہے دین میں ہے اس کو ایسے بیان کریں گے کہ بس اگلا سمجھے کہ یہی دین حق ہے، اس کے علاوہ باقی سب ایسے ہی ہے۔ اور جس طرح ان لوگوں کے علماء نے بتایا انہوں نے وہی جو تصورات تھے ان کو اپنا لیا اور اسی کو ہی سارا دین بنا لیا، اور بس باقی جو تعلیمات ہیں ان کو دین سے خارج کر دیا۔ تو یہ جو انتہا پسندانہ رویہ ہے اس نے دین کو بھی نقصان پہنچایا اور امت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ ذکر نبی پہ دو گروہ بن گئے اور یہ ذکر برحق ہے، اور مسلمان جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہی ذکر ایمان ہے، بے شک اور یہ ذکر کئی طریقوں سے ہوگا۔ اگر ایک انسان میں ایک دو خوبیاں ہوں تو انہی کا ذکر ہوگا۔ تو کائنات میں ایک ایسی ہستی مبارکہ ہے جس میں جو تمام اچھائیوں اور خوبیوں کا منبع ہے، بے شک جس میں ساری خوبیاں، جب اس کا ذکر ہوگا تو پھر ہزار طریقوں سے ہوگا اس کا ذکر۔ جس کا جیسا ذوق ہوگا اسی پہلو کو وہ لے گا اور پھر بات کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کا ذکر کرنا باعث خیر ہے، لیکن یہاں دوسرے گوشوں کی نفی کر دی جاتی ہے، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں دو طرح سے منعقد ہوتی ہیں۔ ایک جلسہ میلاد النبی اور دوسرا جلسہ سیرت النبی۔ جلسہ ایک میلاد النبی اور دوسرا جلسہ سیرت النبی، دونوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن طریقے جو ہیں ان کے عنوانات کے لحاظ سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ کیسے، تو یہ سمجھ آ جائے گا بڑا سیدھا سا طریقہ ہے۔ یہ جو سیرت ہے جس کو سیرت کہا جاتا ہے، اسوہ حسنہ، حیات مبارکہ، معمولات اور آپ کی کیا کیا مہربانیاں تھیں امت کے لیے، اور یہ یعنی پیروی کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی سنت اسوہ تاکہ اتباع کا طریقہ آ جائے، سیدھا سیدھا سا بات کام ہے یہ۔ تو جس گوشہ کے لیے ہم آج یہاں حاضر ہوئے ہیں، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب اس کا ذکر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت حضور کو جانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک یہ پاک پشتوں سے آنے والے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا اور ولادت کی خوشی کی جائے گی۔ پھر اس میں بیان ہوتے ہیں فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نعت مبارکہ کے ذریعے، کوئی حسن سراپا کے ذریعے، کوئی کمالات، معجزات کہ کیسے سرکار نے سورج کو واپس موڑا، کیسے چمکتے چاند کے دو ٹکڑے کیے، کیسے اندھیرے کمرے میں مسکراتے تھے اور گھومی ہوئی سوئی مل جاتی تھی اور کمرے روشن ہو جاتے تھے، اور پھر دو بندوں کا کھانا اس میں لعاب دہن رکھتے تو 1500 بندہ کھا کے چلا جاتا۔ یعنی سارے فضائل کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی محبت کی بات، ادب کی بات، یہ بیان ہوتا ہے میلاد شریف میں۔ ہاں جی، صرف سیرت نہیں، ساتھ
اللہ تعالیٰ کی اس نعمت برکت ولادت کی جو ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے گا. اللہ اللہ صرف سیرت نہیں صورت کی بھی بات ہوگی. ہاں سبحان اللہ ٹھیک ہے نا. چونکہ یہ جو میلاد پاک کا ذکر ہے یہ بھی امت کے لیے ضروری ہے، یہ بھی طریقہ، اور سیرت کا طریقہ بھی امت کے لیے، دونوں طریقے جو ہے یہ امت کے ایمان کے لیے ہیں. موجودہ دور میں جو جدید انداز میں تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں ان کی تقریریں سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، علمی مواد تو مل جائے گا، لیکن جو رشتہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹ گیا ہے، وہ کاٹ کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دیوانہ وار شعلوں میں چلے جاتے تھے اور فتح حاصل کرتے تھے. اور اسی محبت کی وجہ سے عاشقوں نے دین اسلام کے جھنڈے جو تھے پوری دنیا میں گاڑے تھے. اس ذکر کی اہمیت بھول گئے. حضرت عروہ بن مسعود ایک صحابی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب کافر اس خیال سے حملہ کرنا چاہتے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں پہ، تو آپ بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ذرا جائزہ تو لیں. جب انہوں نے جائزہ لیا اور رپورٹ دی نا، وہ کوئی سیرت کی رپورٹ نہیں تھی کہ روزے ایسے رکھتے تھے، نمازیں ایسے پڑھتے تھے. وہ میلاد مصطفیٰ کے متعلقہ تھی، اس کا موضوع اس کے متعلقہ تھا. وہ سنانے لگے. بخاری کا خلاصہ سنیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب وہ بات کرتے ہیں نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو اصحاب ہیں وہ ادب سے اپنے سر جھکا لیتے تھے اور ایسے لگتا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب دیکھتے تھے نا ان کی طرف تو سب نظریں جھکا لیتے تھے. تو جب وہ اپنا رخ پھیرتے تھے تو چوری چوری سارے دیکھتے ہیں ان کو. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں نا یا ناک اپنا پھینکتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، زمین تک جانے نہیں دیتے، اس کو سنبھال لیتے ہیں اور اس کو اپنے سینے اور چہروں پہ ملتے ہیں اس لعاب دہن کو اور چاٹ لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو. سبحان اللہ. پھر کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب ان کی حجامت ہو رہی تھی وہ تو گھیرا ڈال لیا ان کے ساتھیوں نے، وہ اپنی جھولیوں میں ایک ایک بال سنبھال رہے تھے ان کا. تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں کیسر و کسریٰ نجاشی بادشاہ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے وہ محبت اور تعظیم نہیں دیکھی جو اصحاب محمد جو ہیں ان کی محبت اور تعظیم میں دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جب وضو کرتے نا وہ تو وہ دیکھنے والے کو لگتا کہ شاید جھگڑ پڑے ہیں آپس میں، لیکن وہ جھگڑتے نہیں تھے، جھگڑے کا خطرہ ہوتا تھا. اس پانی کے قطرے کے حصول کے لیے وہ اس طرح ایک دوسرے سے مڑ بھیڑ ہوتی تھی. تو جس کو وہ قطرہ نہیں ملتا تھا پانی کا، تو جس کو نہیں ملتا تھا وہ جس کو ملا ہوتا وہ بھاگ کر ہاتھ پہ رگڑ کے اپنے چہرے پہ ملتا پھرتا تھا. اس نے کہا بھائی جو ان کا تھوک کا قطرہ نیچے نہیں آنے دیتے، وضو کا قطرہ نیچے نہیں آتے، تو لہو کا قطرہ کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ جنگ نہ کرنا، وہ دہل گئے سارے کافر. اب مجھے یہ بتائیں یہ جو گفتگو تھی یہ سیرت سے متعلقہ تھی یا اس کا موضوع میلاد پاک کی طرف تھا؟ ہاں جی، بس یہی سمجھانا مقصود ہے کہ جب لوگوں نے سیرت پہ کام کیا نا اس میں محبت اور ادب والا پہلو نکل دیا. اور یاد رکھیں قرآن سب سے بڑا گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نبیوں کا ذکر کرنا اور ان کے میلاد کا ذکر کرنا خود اللہ کی سنت ہے. یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی کیا ضرورت ہے ذکر کی، میلاد کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، سیرت کی بات کرنی چاہیے. آپ یہ مطالعہ کریں قرآن کا، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. میرے نبی ذرا ابراہیم کی باتیں تو بتائیں لوگوں کو، ان کا ذکر تو کریں. سبحان اللہ میرے سبحان نبی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو بتائیں لوگوں کو، ان کا ذکر کریں. اسماعیل علیہ السلام کی باتیں بتائیں، ان کا ذکر کریں لوگوں کو، ان کی باتیں ذرا سنائیں. اس کا مطلب ہے انبیاء کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھی.
ان کے متعلق بھی فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے نبی ذرا مریم ولیہ کا بھی ذکر کرے لوگوں کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے نبیوں کا ذکر کرنا، ولیوں کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے، اور آپ ان کے ذکر فرماتے رہے ہیں۔ پھر نبیوں کی پیدائش کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، ہاں جی، ان کے جنت میں رہنے کا ذکر نہیں کیا، شیطان کا انکار کرنے کا سجدے سے اور فرشتوں کا سجدے کرنے کا اقرار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، ان کے جو صحرا میں گزرے لمحات تھے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی جوانی کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اور فرعون والے حالات کا ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کس طرح انہوں نے روح پھونکی اور کس طرح وہ امید سے ہو گئی، ان کی درد ذہ کا ذکر کرنا، پھر ان کے شرمانے کا ذکر کرنا، پھر فرمانا یہ کھا لو افاقہ ہو جائے گا۔ یہ ساری تفصیل سے بات ہے، کوئی لمحہ ہی نہیں چھوڑا میلاد کا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر حضرت مریم کے درد کا ذکر ہو سکتا ہے، اس تکلیف کا ذکر ہوتا ہے، تو جو جناب آمنہ کی ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ اتنی پشتوں سے جناب آمنہ کے بطن میں نور محمدی آیا ہے، تو وہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی بندہ کہہ دی یہ کیا ذکر ہے، کیا ضرورت ہے ایسا ذکر کرنے کی، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ جب جبرائیل گئے تو کہا مریم میں تجھے بیٹا دینا چاہتا ہوں، مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے کیسے بیٹا؟ تو یہ کیا باتیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے تفصیل سے انبیاء کی ولادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، تو یہ میلاد کا ذکر کرنا خود اللہ کی سنت ہے اور امت پہ فرض ہے، اس سنت پہ عمل کرنا۔ سمجھ آئی نا؟ اور پھر دیکھیں کوئی بندہ کہتا ہے جی اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کبھی سوچنا بھی نہ اس کا فائدہ ہے۔ یہ لاکھوں ہزاروں آیتوں کا یہ انکار ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا، ان آیتوں کا، کئی آیتوں کا، بس یہ سمجھنا کہ جب ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور باقی تو صرف ذکر کیا ہے نا نبیوں کی ولادت کا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو خدا کی قسم اللہ نے نبی پاک کے میلاد کی قسم کھا لی قرآن میں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں میرا گھر ہے، کعبہ ہے، نہیں، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے قسم کھاتا ہوں وہاں تیری رہائش ہے، تیری جائے ولادت ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، میں تیرے والد کی بھی قسم کھاتا ہوں، میں تیرے میلاد کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اب جب رب قسم ہی اٹھا لے میلاد کی، اس کا مطلب ہے میلاد کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، نبی پاک کے فضائل، کمالات، اعمال کا ذکر کرنا، یہ سمجھیں یہ اللہ کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفلیں جب منعقد کرتے تھے نا، کبھی تعلیمات فرماتے، آپ اپنے سیرت کے متعلق دین کی تعلیمات فرماتے، تو کبھی کبھی اپنی شانیں فرماتے، اکثر بلکہ اپنی شانیں بیان فرماتے، اپنی عظمتیں بیان فرماتے۔ فرمایا قیامت والے دن جب قبریں کھلے گی نا، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، جب دنیا ڈر رہی ہوگی، فرمایا میں اس وقت خطاب کرنے والا ہوں گا، اس وقت جب سب ڈر رہے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ فرمایا میں 1000 فرشتہ میرے ارد گرد ہوگا۔ یہ کیوں باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ فرمایا سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دی جائیں گی، سب بزرگیاں میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے امت کے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کا ادب آ جائے۔ بھائی بھوک زیادہ تو نہیں لگی؟ میں تو تقریر سنائی جاؤں، میں بڑی ضروری ہے گل، میں 5-10 منٹ کرنا، میں گل ختم کرنا۔ مطلب میلاد خوشی خوشی نال ہوندا ہے، انہیں بھوک لگی ہوئے تو میں تانوں تقریر سنانا رہا، گل بس وہ پتہ نہیں میں دسنا پیا تانوں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں فخر نہیں کرتا لیکن حقیقت ہے۔ فرمایا
جو حمد کا جھنڈا ہے وہ میرے پاس ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں فخر نہیں کرتا لیکن یہ حقیقت ہے. فرمایا جنت کی کنڈی میں کھڑکاؤں گا، اللہ میرے لیے خود دروازہ کھول دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا میری امت کے غریبوں مسکینوں کی جماعت میرے ساتھ جائے گی. غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جو ماڑے ہیں، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو دوستو یہ مجھے بتائیں، یہ ساری اس حدیث سے 2 ثبوت ملے کہ صرف سیرت ہی موضوع نہیں، صورت بھی موضوع ہے. تو موجودہ دور میں ایسی محافل اور ایسے ذکر کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. اور مبارکباد ہے ان کو جنہوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا. بھائی اظہر بلوچ صاحب ہیں، بھائی ارشد صاحب ہیں، اور یہ تو نقیب محفل ہے اور یہ میزبان محفل ہے، ٹھیک ہے نا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ سیرت کے ذکر کو جائز کہتے ہیں اور میلاد کے ذکر کو ناجائز کہتے ہیں. یاد رکھو یہ دونوں کا دامن تھام کے رکھنا ہے. اور یاد رکھو کہ جب قبر میں جانا ہے نا، وہاں سیرت کی بات نہیں ہونی. یہ ذہن میں رکھنا. میں تمہیں متفق علیہ حدیث بتاؤں، قبر میں صرف ایک سوال ہوگا. یہ محافل میلاد نعتوں کا مقصد ہی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ جب بندے نے جانا نا، عمر کتنی ہے بندے کی؟ کتنی عمر ہے؟ اوسطاً کتنا جا رہا ہے؟ 55 سال جا رہی ہے. 10-15 تو آپ کے کھیلتے گزر جاتے ہیں، باقی کتنے بچے؟ 40 میں سے 20 آپ کے سوئے گزر جانے جو راتے آنے. باقی کتنے بچے؟ 20 سال ہے بندے کے پاس. وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن عام جو ہے 20 سال ہے. اور جب آپ کو پتہ اجل آتی ہے پھر نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ پھر جوان، نہ بوڑھا، نہ کمزور، نہ پہلوان. وہ جب آتا ہے پھر لے کے جاتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ جب اجل آتی ہے وہ لے جاتی ہے. لیکن ایک بات میں یہاں کر دوں، وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. جب ولی کی موت ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی موت ہوتی ہے، پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس کو کہ رہنا ہے یا چلنا ہے. وہ اگر کہہ دے میں نے رہنا ہے، فرشتہ واپس چلا جائے گا. میں حدیث سنا رہا ہوں. متفق علیہ حدیث ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس لوگ صبح کو دعا کے لیے، کوئی دم کے لیے، کوئی باہر کو. تو وہاں ایک آخر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. بھی کیسے آئے ہو جناب؟ مجھے یہ تکلیف. اچھا اللہ رحم کرے گا، جاؤ. وہ جو بندہ تھا نا اس کو بلایا. ہاں بھی آپ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں ملک الموت ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو فرمایا فلاتما، جو حدیث میں آپ نے تھپڑ اتنے زور کا مارا اس کا جو ڈیلا تھا نا وہ ہاتھ پہ رکھ آ گیا. اس کے وہ ڈیلا نکل گیا اور ہاتھ پہ رکھا اور دوڑ گیا. جب دوڑا کہا، حدیث سنا رہا ہوں، رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ مجھے جس بندے کی طرف بھیجا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ نے پوچھا دربار نبوت تھا، پوچھا نہیں پہلے کہ رہنا ہے کہ جانا ہے؟ یہ نہیں ہوا. اللہ نے ڈیلا سیٹ کیا اور پھر کہا جب دوبارہ جاؤ، فقال الحیات ترید، اب جا کے بولو کہ آپ حیاتی چاہتے ہو. فرشتہ موت کا اور سوال جا کے حیاتی کا کر رہے. اب حیاتی چاہتے ہو، اس بیل پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال اتنے سال عمر. آپ مسکرائے اور فرمائے پھر کیا ہوگا؟ کہتے جی پھر موت آئے گی. کہتے پھر ابھی آئے، جا کے ملاقات تو کریں. اللہ 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 اللہ. یہ ہر جگہ نہیں ہے جو اللہ کے مقربین ہو جاتے ہیں. اور ابھی تو صرف میلاد شریف کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا محبوب عمل ہے جو اپنے نبی کے میلاد کی خوشی ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یہ بھی بھئی میں 4-5 منٹ ہے نا، اور یار تو انہوں بھوک لگی ہوئے، میں تو انہوں ایسے بٹھا چھڑیا ہوئے ہیں. 4-5 منٹ ہے نا. 5 منٹ اور کر لیں جی. ہاں جی 5 منٹ. چلو پھر فضری پڑھ کے چلا گئے. پتہ لگ جائے گا تھوڑے عاشقاں دا بھی. یہ گل ہے. سرکار دے تے اقبال مبارک دی گل شروع ہو جائے تے سویر ہو جائے گی، مکھنی کوئی نہیں. حضور دی شان اج تک سمجھیا ہی کوئی نہیں، بیان کی کرنی کسے.
حضرت ابو بکر صدیق نو آپ فرماتے نہیں یا ابو بکر ما یعرف حقیقت مسو اللہ، میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا میں کون ہوں، صرف وہی جانتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ وہ نہیں جان سکے تو تم نے بیچاروں نے کیا جاننا اس شان کو. بس ہوئے ہوئے سبحان اللہ. بے شک حضور ایسے ہی. لاہور چ ایک بڑا بڑا انسائکلوپیڈیا کا افتتاح سی، 5-7 ہزار علماء سن. تو میں ایک سوال اتنے کیتا، عربی چ تقریر کی، آندھی تو ہے کوئی نہیں، میں تھوڑی جی کی. میں نے کہا کہ بھائی یہ مینوں دسو، بڑے بڑے علماء سن بیٹھے. میں کہ جڑا قرآن اللہ دا کلام ہے؟ آخر لگے جی بلا شبہ اللہ دا کلام. تو میں کہا کہ یہ کلام دے اظہار واسطے منہ چاہیے، دل چاہیے، زبان چاہیے. اللہ تعالیٰ دے دل بھی کوئی نہیں ہے، زبان بھی کوئی نہیں ہے، اس دا منہ بھی نہیں ہے، تو بول یہ کس طرح کلام بن گیا؟ پہلے تو منہ ثابت کرو نا اللہ دا ہے. اتنے پھنس گئے سارے. انج ہو گیا جب میں سار رک گیا. تو میں جلدی نہ آخیا اچھا میں ہی جواب دینا اس دا. میں کیا کہ اچھا سنو پھر، شاہ رب پہ دل میرا قربان ہو گیا، ہر مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا. الفاظ تو خدا کے ہیں، لب ہیں حضور کے. اللہ اللہ اللہ. الفاظ تو خدا کے ہیں، لب ہیں حضور کے. بولی جو بولی حضور نے قرآن ہو گیا. پھر وہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. نعرہ رسالت بھی رکھیا کرو، اس نو چھوڑو نا. تاجدار ختم نبوت بھی ہے، لیکن یہ بھی ویکھو ختم نبوت دے نعرہ جدو مارنا تے اول نبی دا نعرہ بھی نال مارو، چونکہ سرکار نے فرمایا میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام دی علیہ السلام دی پیسی بناون دی. تے فرمایا میں بالفعل نبی سا، بالفعل نبی سا. کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور آخری نبی نے تے اول نبی بھی حضور نے، نالے بھی نعرہ لایا کرو نا، پھر کام زیادہ مزیدار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا ہے کہ نعرہ رسالت ضرور رکھیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ نعرہ رسالت ضرور رکھنا چاہیے. میں عرض کر رہا سا کہ قبر دے وچ ایک ہی سوال ہونا ہے. کتنے سوال ہونے ہیں؟ واحد. ایک سوال ہونا. کیڑا؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر چاہیں گے تو سوال کیتا جائے گا 10 بھی انہوں نے مندہ سے کہ نہیں. کوئی دوسری گل نہیں ہونی، نہ نماز دی، نہ روزے دی، نہ حج دی. اتھے بھی میلاد شریف ہے. سمجھ آئی ہے نا گل دی؟ قبر چ بھی ملا. پوچھا جائے گا 10 مندہ سے نہیں. جے تے آکھا جی ماں دری جی یہ جے کو مولوی کو ٹکر گیا کہ نے آکھا حضور ساڈے ورگے سن. وہ خدا دا خوف کرو، کیوں لوکاں نو خراب کردے پے جو امت نو کٹھے رہن دو، کیوں تقسیم کردے پے ہو؟ میں تانوں دسیا کہ جنگ دا موقع تے جنگ وچ مسلمان نویں سن نس گئے. حضور کلے رہ گئے تے لا کے چند لوگ بہت تھوڑے جے وہ اس خیال نال کھڑے ہو گئے آلے دوالے کہ تیر حضور نو نہ وج جائے، سانو وج جائے. اپنی چھاتیاں نہیں کر لیاں، ہاتھ کر لے کہ تیر ادھر آن سرکار ہونا کو لگ جائے. وہ اس پریشانی نال کھڑے ہو گئے. ایک صحابی کو نہیں رہا گیا کہ سرکار نو تیر نہ لگ جائے. آکھا یا رسول اللہ سرکار سانو تیر لگ جائے، سرکار نو نہ لگے، سانو برداشت نہیں ہو رہا کوئی تیر آپ پر. سارے نس گئے نے تو کافر تو بہت اتنے چڑھ گئے نے. آپ نے جب ویکھیا تے اللہ کے سوڑے ایک مٹھ تے کنکریاں دی بار. میرے آقا نے رب دے کہنا تے مٹھ بری دے جے چلائی ہے نا، اس نو اکھاں لگیاں. انہیں پھر لب کے نہ سراں نو کھڑیا. سمجھ آئی جے نا؟ پھر انہیں سر اڑا دیتے. انہیں کیا ہوئے کیڑا ہتھیار ہوئے سر لے گیا، وہ بندے لے گیا، وہ نس گئے سارے. فتح ہو گئی، فتح ہو گئی. تے سرکار مسکران لا پہ تے لاگے والے بھی قدماں وچ گرن تے چومن. تے حضور دا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہی بھیجی وما رمیت. ہن غور کرو اس گل تے. سنیا وہ کنکریاں تو نہ ماری. نہیں سمجھ آئی؟ ہن اکھاں نے ویکھیا کہ حضور نے پکڑیاں. یہ ٹھیک ہے نا گل؟ حضور نے پکڑیاں، اکھاں ویکھدیاں پئیاں نے کہ حضور نے پکڑیاں، حضور نے چلائیاں. اللہ فرماندا وما رمیت، وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری
پہلے نفی کیتی پھر اگے فرمایا از رمیتا جیڑیاں تو سونے ماریاں واہ 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 پہلے آکھیا وہ تو نے نہیں ماری از رمیتا جو تو نے ماری اگو سنو فرمایا ولیکن اللہ رما وہ اللہ نے خود ماری اور میں نے دسو ہاتھ کدھا اللہ سبحان یہ میں تو انہوں پوچھتا پیا ہاتھ کدھا ہاں صلی اللہ علیہ ہاں جی وہ گل یار تسی سمجھ یاد ہے تانوں بھوک لگی ہے جڑا نہیں بولیا جاندا تے میں تے کہنا دعا مانگ لیجئے بھائی حضرت صاحب دعا مانگ لینی چاہیے ہے بھوک بہت ہی لگ گئی ہے سبحان اللہ جو مسلم بھائی دوستو میں نے گل دا جواب دیو او کینکریاں کس ماریاں کمال ہے گل حضور نے ماریاں نا کینکریاں حضور نے چگیاں نا حضور نے چگیاں ساری اکھاں ویکھدیاں پئیاں نے حضور نے ماریاں اللہ نے فرمایا تو نہیں ماریاں جیڑیاں ماریاں سن یہ بھی نال گل پہلے نفی کیتی پھر اس بات کر کے پھر فرمایا ولیکن اللہ رما وہ اللہ نے خود ماری انہوں میں دسو ہاتھ کیدا ہویا دسو بھائی نہیں تسی پہنچے نہیں پہنچے تسی اتنے تک پہنچے نہیں تانوں کھڑن ڈیا میں لے چلنا تانوں وہ ہاتھ کیدا اللہ انہوں اپنا ہاتھ فرما دے حضور نے جو مار دیتی ہے نا فرمایا ولیکن اللہ رما وہ اللہ نے خود ماری تے ہاتھ کیدا بڑھے یہ ہے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ پھر اللہ نے اس طرح نہ پیار کیتا اپنے نبی نال فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل پورے قرآن چینج نہیں جا رہا کتے سوڑیا کھلو رات نو پر تھوڑا کھلویا کر تو پوری رات ہی کٹ دینا اللہ 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 قم اللیل الا قلیلا سونے تھوڑا نصفہ سونے پھر یہ کر لیا ادھا قیام کر لیا کرتے ادھا آرام کر لیا اگوں گل یہ کی تھی دوسری گل منہ قلیلا میں اللہ کہندا میں تے چاہنا کہ سونے انہوں بھی تھوڑا جا کٹا لے تے نال ہی فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن اچھا جے دل من دے پھر بدا لے یہ کس طرح دا حکم ہے پہلے آکھیا تھوڑا کھلو پھر آکھیا ادھا کھلو جا کرتے ادھا قیام تے ادھا آرام پھر فرمایا میں تے آکھاں گے انہوں کٹا لے تھوڑا جا اچھا جے دل من دے بدا لے یہ کی ہے بھائی پورے قرآن چ جدا رنگ ہی کتے نہیں ملتا پیا اللہ عشق کر رہا اپنے محبوب دے نال سمجھ نہیں آ رہی نہیں سمجھ آ رہی تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان او تو رنڈا ہی ہو جائے او تیرا مال تیرے کم نہ آئے او تیری بڈھی دے گل وچ کوٹا رسی مر جائے تھاں تیرا رہے کک نہ اللہ 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 یہ قرآن ہدایت ہے یہ کی چل رہا وچ نظر نہیں آ رہا عشق مصطفیٰ چل رہا دیکھو اللہ نو میلاد دی اللہ اکبر گل سنو پائی روٹی یہ اللہ نو میلاد دی خوشی دا اینا عمل محبوب ہے بخاری دی حدیث سن لو سرکار جدو آئے نا دنیا دے تے لونڈی نو بھیجیا مطلب ابو لہب دا نام تے تسی سنیا نا یہ او دے واسطے صورت اتری ہے تب او دے واسطے بدعا دیتی گئی بڑی زبردست تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا تو ڈنڈا ہو جائے تیرے مال تیرے کم ہی نہ آوے تیری بیوی دے گل چکوٹا ہوئے رسی دا ہاں جی بھئی تو جو ہے نا بھائی سمجھ دے پیو گل ہے گل دے وچ کی فرمایا یہاں ٹوٹ جائے واہ تے اللہ دی توحید دا منکر پکا کافر مریا کافر لیکن جدو فوت ہو گیا تے حضرت عباس کہندے نے میں دیکھیا کہ انہوں پوچھیا ملاقات ہوئی کہ سنا کی حالا قبر وچ انہوں نے کہا بڑا سخت عذاب ہوندا لیکن جس دن سوموار دا دن آندا تے میری انگلیاں چوں میٹھا رس نکلدا ہے میں اور رس نو چوسنا تے اے دو انگلیاں دے وچوں تے میرا وہ عذاب ختم ہو جاندا اس وقت ہن تسی یہ دسو کہ یا اللہ ہے کی کیتا فرمایا میں نے پتہ میری توحید دا منکر ہے میرا دشمن ہے یہ شک کوئی نہیں پر فائدہ کافر واسطے آخرت وچ کوئی اجر نہیں ہے